السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے. بہرکیف اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. الحمدللہ ہم تو ہر حال میں شکر ماننا ہے اور مانیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ لوگوں کو ایک خوشخبری یہ دے دوں کہ آج ان کی کیبنٹ تو نہیں مانی، وہ چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار رہ بھی کہ تم لوگ یہ دھندلی سے اور چوری سے ہارے ہوئے الیکشن کو کس طریقے سے جتایا جاتا ہے. تمہاری ای وی ایم اور تمہاری راجنیتی اور تمہارا غنڈہ راز، تمہاری بدماشی ثابت کر دی. یہ کہنا تھا امیر الکویت شیخ نواف کا. ان کی اسمبلی میں، ان کے مجلس الامہ میں یہ چیز بتائے، اور یہ فاکس بھی کیے، اور یہ لوگ کو ان کی کیبنٹ کو ایک میل کیا گیا کہ یہ جو چیز حرکتیں جو کر رہے ہیں، تم لوگ جو چیز کر رہے ہیں، یہ انسانیت کے برعکس ہے، یعنی انسانیت کے خلاف ہے، اور تم لوگ جیتے جی ایک شیطان کا کام کر رہے ہیں، کوئی انسان کا کام نہیں کر رہے ہیں. تم لوگ دیش واسیوں کو بھی دھوکہ دے رہے اور اپنے آپ بھی دھوکہ دے رہے ہیں. تم لوگ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے. یہ کر کے تم لوگ بہادری جو سمجھ رہے ہیں، جو اس میں تمہاری اچھائی نہیں ہے، تمہاری گندگی سب کے سامنے آ چکی ہے. یہ کہنا تھا شیخ نواف کا. جزاک اللہ خیر. یعنی اتنے دعائیں ان کو مل رہی ہیں، جو کام کر رہے ہیں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ان کے آل عیال خوش رہے گی انشاءاللہ تعالی. یہ کہنا تھا. اور دوسری خوشخبری یہ دے دوں میں، یہ لوگوں کی جناح 141 غزیہ 141 دائرے کے تحت یہ ای وی ایم ہٹانے کے لیے، کیونکہ جو انسان زندہ ہے، جو بنی آدم ہیں، یعنی ہم آپ اور سارے سننے والے جتنے بھی انسانے ہیں، وہ لوگ کو جیتے جی یہ لوگ ختم کر چکے ہیں. ایک ووٹ دینے کے بعد بتایا کیا جا رہا ای وی ایم میں. اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا، ساری دنیا میں کہیں پر بھی اگرچہ ای وی ایم سے ووٹنگ ہو رہی تو بتاؤ، ثابت کرو، ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اب یہ لوگ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ پہلی بات، ان کے پاس ثابت کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے یا کسی کا نام بولنے کی بھی اوقات نہیں ہے ان کی. کیونکہ جیتے جی یہ لوگ جو غنڈہ گردی، جو کیا بولوں بھائی، میرے کو اب میری زبان خراب ہو رہی ہے. اگرچہ میں بولا تو پھر ایسا بول دیا ابو فضل ہماری جنپتوں کو لگ دیے بولتے. اس لیے جنپتوں کو تو ان کے لگنے ہی ہیں. انہوں پیدا ہوئے ہیں، ان کی نسلیں صرف لگا لینے کے لیے جنپتوں کو، سمجھے نا. تو بہرکیف آپ لوگوں کو تیسری خوشخبری یہ سنا دوں. دوسری تو آپ لوگوں نے سن لی کہ انہوں نے کیا کہا تھا. تیسری پیج نمبر وہ لوگوں کا 34 پہ، پیج نمبر 34 پہ یہ چیز دائرہ 141 جناح الغزیہ کے حساب سے، حالانکہ یو این سی سی، او آئی سی اور جی سی سی تو ساری ایک چیز، ایک خامی بھر لی ہے. یعنی یہ لوگ اوکے ہو جانے کے بعد سارے، اب یہ جا رہا انٹرنیشنل کورٹ تک. انٹرنیشنل کورٹ میں گیا، اگرچہ یہ ای وی ایم کو اگرچہ بینڈ کرنے کے لیے اگرچہ کہہ دیے یہ لوگ، تو غصباً علیہ اب یہ لوگوں کو یہ چیز کے اوپر پابندی عائد کرنا پڑتا. اور یہ چیز کر کون رہے ہیں؟ سب سے زیادہ کویت، ترکی، قطر، سعودیہ بھی آ چکا ہے میدان میں، دبئی، عمان، یہ سارے پیچھے پڑ گئے. کیونکہ یہ جیتے جی انسانوں کا قتل یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے. انسانیت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اور یہ چیز برداشت ہرگز نہیں کریں گے. یہ کہنا تھا شیخ نواف کا. اب یعنی اتوار یوم الاحد کے دن انشاءاللہ سگنیچر، جو آج لیٹرز تیار کرنے کے لیے کہہ دیے گئے ہیں، سارے یہ لیٹرز تیار ہوں گے اور یہ جائیں گے انٹرنیشنل کورٹ پہ. اب وہاں سے فیصلہ ٹیوزڈے کو آئے گا، ونسڈے کو آئے گا، تھرسڈے کو آئے گا، فرائیڈے کو آئے گا، یا پھر سیٹرڈے کو آئے گا.
یہ تو وقت طے کرے گا انشاءاللہ، یہ چیز کا ہم انتظار کریں گے۔ یہ چیز ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ اب آنے والے ٹائم پہ ہمارے پاس پھر انتخابات پی ایم کے ہوں گے، اور ای وی ایم برخاست ہو گئی، اگر بیلٹ پیپر پہ اگرچہ ووٹنگ بھی، تو آپ لوگوں کو معلوم ہے حق کی اور سچ کی جیت ہوگی۔ اور یہ بہروپیے جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ شیطانی کھیل جو کھیل رہے ہیں، ایک سرے سے ختم ہو جائے گا، ایک سرے سے ختم ہو جائے گا۔ ہم سراہنا بھی کرتے ہیں، قابل ستائش کارنامے ہیں شیخ نواف کے۔ رجب طیب اردگان کے بعد اگرچہ کوئی ایسا مسلمانوں کا لیڈر ہے جو مسلمانوں کا درد اپنے سینے میں رکھتا ہے تو شیخ نواف رکھتے ہیں۔ بھلا میں وہ نہیں کہوں گا، مرحوم شیخ صبال احمد صباح نے بھی بہت کوشش کی تھی، لیکن جب یہ سارے نہیں جاگے تھے، اگرچہ وہ ٹائم پہ اگرچہ سپورٹ ان ساروں کا ملتا صباح احمد صباح مرحوم کو، تو بہت پہلے ہی یہ ای وی ایم ختم ہو جاتی ہماری دیش سے۔ لیکن وہ ٹائم پہ سعودیہ پیچھے ہٹا، دبئی پیچھے ہٹا، کبھی عمان پیچھے ہٹا تو کبھی بحرین پیچھے ہٹا، ایسا چلتے رہی۔ اور یہاں تک کہ او آئی سی نے بھی اپنی جس طریقے سے سختی دکھائی ہے، ابھی جو کارنامہ انجام دیا ہے، ہماری نظر میں کارنامہ ہے وہ۔ بھلا ان کے اوپر پابندیاں عائد کرنے کی بھی بات کی، اور ویسے آر ایس ایس کو جس طریقے سے بینڈ کیا جا رہا، چاہے جی سی سی میں ہو، چاہے او ایس سی مسلمان کنٹریوں میں ہو، کہ ان کے اوپر جو پہلی نظر رکھی جا رہی۔ اب رہی بات کویت کے اندر ہو یا سعودیہ کے اندر ہو یا دبئی کے اندر ہو یا قطر کے اندر ہو، یہ لوگوں کو ایک ہندوس نام جہاں پہ آ رہا ہے وہاں پہ ویزے یہ لوگ بند کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جس کے ویزے لگے ہوئے ہیں ان کو رینیول نہیں ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، جو انویسٹر کے ویزاؤں پہ تھے، مثال کے طور پہ دبئی میں ہو یا بحرین میں ہو، جو تھے نا، ان کے انویسٹر کے ویزے ختم ہو رہے ہیں 6 مہینے کا، جس کے 2 سال کے ہے، 1.5 سال کے، ان کو 6 مہینے کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے۔ اس ٹائم کے اندر وہ لوگ یا اسپانسر چینج کر لینا اپنا، اور انویسٹر جو تھے وہ سارے لائسنس اور سیارے ان کے کینسل کرنے کا حکم دے چکی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، ہم اس طریقے سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کو یہ جان کر خوش ہونا چاہیے کہ یہ سوئے ہوئے کنٹریاں تھے جو ایک زمانے سے سو رہے تھے، یہ لوگ جاگے تو جاگے، ایسا جاگ رہے ہیں کہ یہ لوگ سیدھے کام کر رہے ہیں ابھی۔ لیکن اس میں کویت کی شعب کے بھی ہم شکر گزار رہیں گے، جس طریقے سے انہوں نے روڈوں پہ نکلا اور اپنی حکومت کے اوپر پریشر بنایا، اپنے حکومت کو یہ بات منوائی کہ ان کے اوپر یہ پابندی عائد کیجئے، جبھی ہمارے بھائیوں کا بھلا ہوگا۔ یہ لوگ اگرچہ ہندوستان کے مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم کو دینا، یہاں پہ ان کو دے رہے ہیں اگرچہ، تو ہمارے کو بھی تکلیفیں مل رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی تکلیف ہو رہی تو درد کویت کی شعب کو ہو رہا، اور خاص کر وہاں کے بچیوں کو اور عورتوں کا تو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جس طریقے سے تم لوگوں نے جو روڈوں پہ نکلا، جو ان کی اوقات ان کو دکھائی، اور حکومت کو بھی مجبور کیا کہ ان کے اوپر قانونی کارروائی کرنے کے لیے۔ یہ کویت کی شعب، قطر کی شعب، سعودیہ کی شعب، بحرین کی شعب بہت اچھا کام کیے ہیں۔ اور بحرین کی تو پارلیمنٹ بہت پہلے ایک ویڈیو بھی لگایا تھا میں، تقریباً 3 منٹ کی ایسا کچھ کلپ رکھا تھا، جو ان کے اوپر جس طریقے سے جو پابندیاں، جو پروڈکٹ بینڈ کیے گئے تھے، جس کے اوپر پابندی عائد کی گئی تھی، وہ ساری چیزیں بتایا تھا۔ پہلے بحرین نے کیا تھا، اس کے بعد پھر کویت نے کیا، پھر قطر نے کیا، اس کے بعد 4 قدم آگے بڑھتے ہوئے کویت نے اپنے ڈیزل کے اوپر، پٹرول کے اوپر ان کی عوام نے یہ چیز کے لیے روڈ پہ نکل آئی اور ایمبیسی کا گھیراؤ کیا۔ لیکن یہ لوگ جو کام کیا قابل ستائش ہے، کبھی نہیں بھول سکتی عوام ہندوستان کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، بھارت کے مسلمان کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ہمیشہ تمہاری اس خدمت کو،
تمہارے اس کارنامے کو سلام کیا جائے گا، ہمیشہ یاد کیا جائے گا انشاءاللہ، اور ہمیشہ دعاؤں میں رہیں گے۔ بہرحال دعاؤں میں رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور ایسے ہی دعائیں کرتے رہیے۔ انشاءاللہ ہر چیز کامیابی و کامرانی سے ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ لوگوں کو اپڈیٹ آئے گی آپ کا یہ بھائی اول من اول دیا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر۔